السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، رکوع نمبر 17 کے بعد، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 8 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو اوپر تمہارے ہیں۔ اللہ نے جو تم پہ احسان فرمائے ہیں، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہر وقت ذہن میں رکھا کرو تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق پختہ رہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات جو ہے میرے ساتھ، وہ میرا اللہ ہے۔ جو احسان، جو نیکی، جو محبت، جو حقیقی مدد میرا اللہ کر سکتا ہے، میری کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی اس جسم کے اعضاء کی صورت میں نعمتیں ہیں، اور اس جسم کی خوراک کے لیے مٹی سے اگنے والی نعمتیں ہیں، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے، اس کے جو آسمانی روح کی جو آسمانی خوراک ہے، اللہ کا آسمانی دین، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں کو یاد رکھا کرو، ان کا ذکر کیا کرو کہ اللہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ وسیع نعمتیں جو ہے وہ اتار رہے ہیں۔ اس لیے میرا سب سے بڑا احسان کرنے والا محسن جو ہے میرے لیے، وہ میرا اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد رکھے گا، اس کے دل میں اللہ کا عزت، احترام اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا تصور جو ہے پختہ ہوگا۔ اور اگر اس کی نعمتوں کو کھا پی کر نظر انداز کر دے گا، شکریہ نہیں ادا کرے گا، تو اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم پر اللہ کی نعمتیں جو ہے اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو ہر وقت ذہن میں رکھا کرو، یاد رکھا کرو ان کو۔ تو میں نے بتایا ہے کہ انسان پر جو ہے دو قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے اس کے جسم کے ساتھ ہے، کھانا پینے کی چیزیں، دیگر جو ہے زندگی کی جسمانی ضروریات جو ہے، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ زمین سے، مٹی سے پیدا کرتا ہے۔ یہ آسمانوں پر سورج، چاند، ستارے ہیں، رات دن ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے۔ تو یہ جسمانی ضروریات کی جو نعمتیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو جسم کے اندر روح ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو ضرورت ہے آسمانی دین کی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ اور صرف جسم کے لیے ہی محنت نہیں کرنی چاہیے، روح کے لیے بھی جو ہے محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہر جسم کی خوراک لازمی ہے، تو روح کی خوراک بھی لازمی ہے۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہم زمین کی پیداوار کی نعمتیں، اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، تو دوسرا حصہ جو روح ہے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں آسمانی خوراک جو ہے روح کی، اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین، اس پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر جسمانی جو ہے نعمتیں ہم نہیں حاصل کریں گے تو ہمارا جسم مر جائے گا، موت کے منہ میں چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس سے اگر روح جو ہے اس کی خوراک کا ہم بندوبست نہیں کریں گے تو روح مردہ ہو جائے گی۔ اور جن کی روح مردہ ہو جاتی ہیں، وہ تو اللہ کے دین سے، اللہ کے شعور سے، اللہ کے جو ہے احسانات سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام نے جو ہے کافر کو مردار قرار دیا ہے، کہ کافر جو ہے اس کے اندر روح جو ہے وہ مر جاتی ہے جب وہ اللہ کے آسمانی دین کا انکار کرتا ہے، اور آسمانی دین کو جو ہے روح کی غذا نہیں بناتا ہے، تو روح اس کی مردار ہو جاتی ہے۔
اس کے اندر جو ہے عقل و شعور اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کام ہی نہیں کرتی ہے۔ کافر کی عقل، کافر کی سوچ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جسم کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی روح کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دونوں قسم کی محنت کرنی چاہیے۔ روح کے لیے کوشش ختم کر دیں گے، جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم ہو جائے گی۔ روح کی غذا نہیں دیں گے تو روح مردار ہو جائے گی۔ جسم کی خوراک جسم کو نہیں دیں گے، جسم مردہ ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، سادی سی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا لازم ہے، یہ اس کے شکریہ کا حصہ ہے۔ اور سب کچھ ہوتے ہوئے کہنا کہ جی بس مر گئے، جی بھوکے، جی ککھ نہیں رہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا میرے متعلق خیال کرتا ہے میں پھر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر انسان ناشکرا بن جاتا ہے، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے انکار کرتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے ہمیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ سب کچھ ہے، تو انسان جب ناشکرا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن بیچاروں کو جو ہے روکھی سوکھی بھی نہیں ملتی، اس لیے ہر حالت میں اپنے رب کا احسان جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سانس جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں، سانس والوں کے وارڈ میں جا کر دیکھیں، میں نے تو دیکھا ہے نا کہ ان کو سانس کے مصنوعی گیس جو ہے تو آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سانس جو ہے وہ بڑی مشکل سے آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ہر سانس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سانس بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت سی دنیا ایسی ہے جو مجھ سے کم تر ہے، میں بہت سی دنیا سے بہتر ہوں، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود لشکر۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق کے لیے جو ہے پورے جزیرۃ العرب کے قبائل جو تھے ان کو دعوت دے دی، کیونکہ سارے مشرک تھے، سارے کافر تھے مکہ والوں نے، اور مکہ والے جو ہے ان کی مرکزی حیثیت حاصل تھی بیت اللہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ اس لیے وہ انہوں نے سارے قبائل جو تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے کر لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ سارے قبائل جو ہے مدینہ کے گھیراؤ کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے ایران کے علاقے کے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں شہر کے ارد گرد جو ہے جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو تو شہر کے ارد گرد خندق جو ہے بڑی گہری اور چوڑی خندق جو ہے کھود لی جاتی تھی، تاکہ دشمن جو ہے خندق پھلانگ کر جو ہے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس تجویز پر نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ کرام کو تجویز قبول کی اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ فرمایا اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود بہت سے لشکر، فارسلنا، پس بھیجا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، ریحن ہوا کو، تیز ہوا کو، وجنودن، اور بھیجا ہم نے لشکروں کو، لم تروہا، نہیں تم دیکھ رہے تھے ان ہمارے لشکروں کو۔ فرمایا سارے جزیرۃ العرب کے مشرکین نے، کافروں نے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنین، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، باہر سے کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا، اندر سے منافقین جو تھے وہ غداریاں کرتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ بہت زیادہ کافر آ گئے ہیں، جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، گھروں میں بند ہو جاؤ۔ منافق جو ہے یہ کہہ کر جو ہے دشمنی لیتے تھے، دشمنی کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، جہاد والوں کے ساتھ، یہ خیر خواہی نہیں تھی، اور اندر سے جو وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ اور غزوہ خندق میں جو ہے خندق کھودتے ہوئے ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک صحابی جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جو ہے ایک پتھر جو ہے اکھاڑا نہیں جا رہا ہے صحابہ کرام سے، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ کدال پکڑتے ہیں اور اس پر چوٹ لگاتے ہیں تو پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روم فتح ہو گیا، دوسری چوٹ لگاتے ہیں، فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ اور صحابی دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام پیٹ پر جو ہے بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، تو گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کچھ ہے، اس نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، کہا اس کو تیار کرو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے اور بکری کا بچہ ہے، میں ذبح کر کے آٹا پکا کر جو ہے کھانا پکا کر جو ہے میں پیش کرتا ہوں، آپ اور فلاں فلاں بڑے صحابہ جو ہے وہ میرے ساتھ آ کر 3-4 اتنے سے چند صحابوں کے لیے وہ کھانا بنتا تھا۔ لیکن سید الانبیاء نے، نبی علیہ السلام نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اکیلا جو ہے وہ کھانا کھا جاؤں یا چند لوگ میرے ساتھ جو بڑے ہیں ان کو میں لے کر کھانا کھلاؤں۔ سارے لشکر میں جو ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ فلاں صحابی کے گھر میں کھانا ہے، اور اس کو کہا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں آٹا پکانا شروع نہ کرنا اور سالن سے ڈھکنا نہ اتارنا، سالن ڈالنا نہ شروع کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے کھانے اور آٹے کے اندر جو ہے لب مبارک شامل کیا، آٹا پکتا رہا، سالن جو ہے وہ روٹی اور سالن جو ہے لوگوں کو پیش کرتے رہے، سارا لشکر جو ہے وہ کھاتا رہا، لیکن نہ آٹا ختم ہو رہا تھا نہ سالن ختم ہو رہا تھا۔ تو رحمت اللہ عالمین کا یہ معجزہ تھا، اور آپ کی سیرت طیبہ تھی، آپ کی امت سے محبت تھی، صحابہ کرام سے محبت تھی۔ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بھوکے رہیں اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو تمام کو جو ہے اس کھانے میں شامل کر دیا۔ اور اسی طرح ایک وقت جو ہے ابو ہریرہ نے اپنی بھوک کا مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے میں مسجد نبوی کے اندر آ جاؤ۔ ایک صحابی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمایا یہ پکڑو دودھ کا پیالہ اور صحابہ کرام کو دائیں طرف سے پلانا شروع کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے تحفے کے طور دیا گیا ہے اور میں پی لوں اور میرے صحابہ کرام جو ہے وہ بھوکے رہیں، خالی پیٹ رہیں۔ سب صحابہ کرام کو ابو ہریرہ جو دودھ پلاتے رہے، اللہ کا معجزہ، دودھ کا پیالہ بھرا رہا، سب نے پی لیا۔ آخر میں ابو ہریرہ کو کہا بیٹھ جاؤ اور پیو، اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ پکڑا اور پی لیا۔ یہ ہے سیرت طیبہ نبی علیہ السلام کی۔ آج کے لیبل لگانے والے علماء اور جعلی مفتی جو ہے ان کی سیرت بھی دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ قوم اور قوم کے بچے بچیاں بھوکے ہوں، ان کو روٹی نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے یہ لاکھوں کی صورت میں جو ہے ہر مہینے جو ہے قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے گیت گانے والے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے ان کا کردار دیکھ لیں
کہ ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، قوم کا کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ، اپنی قوم کا فکر ہے۔ غزوہ خندق میں کھانا خود نہیں کھایا، سب صحابہ کرام کو شامل کیا۔ دودھ خود نہیں پی لیا، سب صحابہ کرام کو دودھ پلایا۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں مسلمانوں، ایمانداری سے فیصلہ کرو۔ تم کس عظیم ذات سے جو ہے جدا ہو گئے ہو؟ تمہیں ان جعلی علماء اور مفتیوں نے اور فراڈیوں نے تمہیں کس ذات سے علیحدہ کر دیا ہے، جو سراپا رحمت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے؟ تمہارا کتنا نقصان کیا ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں نے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے تمہیں یہ جو ہے یہ جعلی علماء مفتی دور لے گئے ہیں۔ ان کو اپنی پیٹوں کی فکر ہے، لوٹ مار کی فکر ہے، ان کو اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سیرت طیبہ والی ذات کی طرف لوٹ آؤ، جس کا کردار یہ تھا کہ اسلام اس پر جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا، کافر آپ کو جو ہے برا بھلا کہتے، جادوگر، پاگل، کیا کچھ کہتے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، لیکن نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کی، یا اللہ یہ جاہل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، میں ان کی خیر خواہی کے لیے اللہ ان کو معاف کر دے۔ مسلمانوں، جس کا کلمہ پڑا ہے وہ ذات جو ہے یہ ساری امت سے افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے۔ اپنا حقیقی تعلق جوڑ لو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ جو ساری کائنات سے افضل ہے، سارے پیغمبروں سے افضل ہے، اور اس سب سے افضل پیغمبر کے ذریعے تمہیں سب سے اعلیٰ کتاب دی ہے جو ساری پیغمبروں کی کتابوں سے افضل ہے، جس کے ہوتے ہوئے تورات، انجیل جو ہے اس کا کوئی حکم نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ یہ کتابیں مشکوک ہو چکی ہیں، ان کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو جن کتابوں کے اندر مسلمانوں نے، انسانوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے، وہ کتابیں جو ہے وہ صفر ہیں، زیرو ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے ریحًا ہوا کو، وَجُنُودًا، اور لشکروں کو، لَمْ تَرَوْهَا، تم نہیں دیکھ رہے تھے ان کو۔ مدینے کا گھیراؤ ہوا تھا، اندر منافق جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہے اس غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہو گئیں۔ سب سے زیادہ پریشان جو تھے نبی علیہ السلام منافقین کی طرف سے تھے، لیکن توکل اور بھروسہ اپنے اللہ پر تھا۔ اور منافق جو ہے ایمان والوں کو کہتے تھے کہ بہت بڑے لشکر آ گئے، سارے جزیرۃ العرب کے کافر آ گئے، مسلمانوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، چھوڑ دو لڑائی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے کمزور ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ پختہ ہوتا تھا۔ منافقین کی باتوں پر ان کے ایمان میں پختگی آتی تھی کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پھڑکائیں گے۔ ان کے اندر، خالص ایمان والوں کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی۔ وہ کافروں سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافروں کی تعداد یا کافروں کے اسلحے کے ہاتھ میں ہماری زندگی موت نہیں ہے، زندگی موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو اس کو کوئی ساری دنیا ہلاک کرنا چاہے ہلاک نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر کسی کو جو ہے زندگی دینا چاہے، اس کو جو ہے بیماری سے، ہارٹ اٹیک وغیرہ سے بچانا چاہے، نہیں بچا سکتی اگر اللہ نہ بچائے۔
تو ایمان تھا صحابہ کرام کا، اس لیے وہ مطمئن تھے، پرسکون تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے تیز ہوا آندھی بھیجی جنہوں نے ان کے خیمے اڑا دیے، اور فرشتوں کا لشکر بھیجا ہم نے ایمان والوں کی مدد کے لیے، جن فرشتوں کو لم تروہا تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرہ، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ لوگوں، اللہ تمہارے سب عملوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تم چھپ کر کرو، تم اس قوم کو جو ہے چھپ کر لوٹو، ظلم کرو، تم نہیں بچ سکو گے اللہ کی پکڑ سے۔ تم اللہ کی مخلوق پر جو ظلم کر رہے ہو نہیں بچ سکو گے اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے، قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ وہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم، جب وہ کافر آئے تمہارے پاس، من فوقہم، تمہارے اوپر سے۔ اوپر سے کیا مراد ہے کہ مدینہ کا جو مشرقی علاقہ تھا، ریاض وغیرہ کا، یہ علاقہ جو ہے وہ اونچا ہے، اور مدینہ سے مغرب کی طرف جو ہے بحیرہ دریا ہے چھوٹا، بحیرہ احمر، اس کی طرف زمین کی اب قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ڈھلوان بنی ہے جو ہے اپنا بحیرہ احمر سمندر کی طرف۔ تو مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف جو سارا علاقہ ہے یہ اونچا تھا، اور ڈھلوان کی صورت میں جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے ڈھال بنتی جا رہی تھی سمندر کی طرف۔ تو اللہ نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نقشے کو یاد کرو، اس موقع کو یاد کرو کہ اذ جاؤکم، جب وہ کافر قبائل جو تھے آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی مدینہ کے مشرق کی طرف سے، ومن اسفل، اور نچلی جگہ کی طرف سے، منکم، تم سے۔ نچلی جگہ کون سی تھی؟ سمندر کی طرف۔ سمندر کی طرف قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈھلوان کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پھیلایا تھا، تاکہ پانی جو ہے سارا بارشوں وغیرہ کا جو ہے وہ سمندر میں چلا جائے۔ تو مدینہ منورہ کے مشرق میں جو ہے اونچا علاقہ تھا، اور مغرب میں جو ہے بحیرہ احمر تھا، چھوٹا سمندر۔ تو دشمن جو ہے وہ اعلیٰ علاقہ، مشرقی علاقہ جو تھا اس کی طرف سے بھی حملہ، انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا، اور مغرب کی طرف سے بھی جو ہے تم پر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ ومن اسفل، اسفل کے معنی سب سے نیچے، جو زمین ڈھلوان کی صورت میں نیچی تھی دوسری زمین کے مقابلے میں، اس طرف سے بھی وہ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتْ، اور جب ٹیڑھی پڑ ہو گئیں، الابصار، تمام آنکھیں سو نہیں سکتی تھیں، آنکھوں میں سکون نہیں تھا، اتنے زیادہ لشکر تھے، اتنے زیادہ کافر تھے، انتہائی پریشانی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اس غزوہ میں بہت زیادہ پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ مدینہ کے اندر منافق تھے جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور باہر سے قبائل نے جو ہے پورا مدینہ گھیر رکھا تھا۔ فرمایا اذ زاغت، جب ٹیڑھی ہو گئی، الابصار، تمام آنکھیں پریشان ہو گئی، وبلغت القلوب، اور پہنچ گئے تمام دل، الحناجر، حلقوں کو۔ پریشانی کی وجہ سے دلوں کا حلق کو پہنچ جانا یہ عملی طور پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل بہت پریشان ہو گئے۔ وبلغت القلوب، اور پہنچ گئے تمام دل، الحناجر، حنجروں کو، حلقوں کو، یعنی دل جو تھے وہ پریشان تھے۔ وَتَظُنُّونَ، اور مسلمانوں تم گمان کر رہے تھے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الظنون، بہت قسم کے گمان، تمہارے دلوں میں جو ہے بہت سے گمان پیدا ہو رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، سارے قبائل نے ہمارا مدینہ جو ہے وہ گھیر لیا ہے، مدینہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اندر جو تھے منافق جو تھے پریشان کر رہے تھے، باہر جو تھے وہ کافر تھے۔ اس لحاظ سے جو ہے
تمہارے دل بھی پریشان تھے، تمہاری آنکھیں بھی پریشان تھیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی۔ کہ جب انسان جو ہے جب آخر پر پہنچ جاتا ہے تو پھر مدد اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے، جب آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر مدد آ جاتی ہے۔ اللہ آزمائش کرتا ہے مومنین کی کہ کس حد تک یہ صبر کرتے ہیں۔ بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آندھی چلا دی، کافروں کے خیمے اکھاڑ کر دور پھینک دیے، اور فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ فرمایا ہنالک اس جگہ ابتلی المؤمنون آزما لیے گئے تمام حقیقی ایمان والے۔ اللہ نے جو ہے اس آزمائش میں جو ہے بہت دور تک آزمائش کی ایمان والوں کی، ان کے صبر کو، ان کے تحمل کو آزمایا۔ منافقین کی باتوں پر، بزدل کرنے والی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، ان کے ایمان پختہ کیے۔ لیکن پھر بھی انسانی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے پریشانی میں جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب آزمائش جی بہت انتہا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی اور اپنے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ہنالک اس جگہ ابتلی المؤمنون آزما لیے گئے تمام حقیقی ایمان والے، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے۔ زلزلہ کے معنی کسی چیز کو، زمین کو ہلا دینا۔ وزلزلوا اور وہ مومنین ہلا دیے گئے اس آزمائش میں، زلزال شدیدہ ہلا دینا سخت۔ مسلمان جو تھے اس آزمائش میں کہ تمام قبائل جو تھے، مشرکین کافر جو تھے، انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، اور مومنین جو تھے وہ ان کے ثابت قدمی میں جو تھا انسانی کمزوری جو تھی وہ حائل ہو گئی۔ انسانی کمزوری ہے کہ انسان کتنا بھی مضبوط ہو آخر پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے حقیقی منافق، والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم بیچ دلوں جن کے مرض بیماری ہے، منافقت کی، کھوٹ کی، دھوکے کی، اوپر سے کلمہ اندر سے کافروں کا کفر، جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے کہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے کافروں کے ساتھی ہیں، کافروں کے نظام کے ساتھی ہیں، کافروں کے جو ہے حکم ماننے والے غلام ہیں۔ جب یہ لوگ جو ہے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے اندر کے منافق؟ ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسول اور اس کے پیغمبر نے، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ منافق مسلمانوں کے جو ہے ایمان کمزور کرنے کے لیے ایسی باتیں بنا رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے ایمان والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو آج تو مدینہ گھیر لیا گیا ہے، ہمیں تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے مدینہ سے باہر نکل سکیں۔ یہ منافق باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے ان سے دھوکہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول تو کہتے تھے کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا کافروں کے مقابلے میں، تو آج تو جو ہے مدینہ جو ہے وہ کافروں نے گھیر رکھا ہے، لہذا ہمیں جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے دھوکہ ہمارے ساتھ کیا۔ یہ منافق جو ہے بکواس کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا طائفتٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، یا میری منافقین میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب والو، اے مدینہ الرسول والو۔ اس بستی کا پہلے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے نام اس کا تھا یثرب، اور جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کا نام بستی کا تبدیل ہو گیا مدینہ الرسول، اور پھر مدینہ الرسول جو ہے اس کو مختصر کر کے جو ہے مدینہ رہ گیا۔ اس کا پرانا نام جو تھا اس بستی کا وہ یثرب تھا۔
فرمایا منافق جو تھے وہ کہہ رہے تھے، اذ قالت طائفۃ، جب کہا ایک جماعت نے، منہم ان منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقامہ، نہیں ہے کھڑے ہونا، لکم واسطے تمہارے، تم اتنے کافروں کے قبائل کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ گھروں کو۔ منافق جو ہے مومنین کو جو ہے ان کا حوصلہ کمزور کرنے کے لیے ان کو ڈرا رہے تھے کہ کافر بہت زیادہ آگے ہیں، تم جو ہے چھوڑ کر لڑائی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگ رہے تھے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، منافقین میں سے، النبی، اس حقیقی نبی سے۔ منافق جو ہے وہ بہانے بنا کر، جی میرا گھر جو ہے وہ جو ہے اس میں خالی ہے، اس میں کوئی اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے فلاں تکلیف ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، اس سے بہانے بنا کر نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے منافق جو تھے۔ فرمایا یقولون، وہ منافق کہتے تھے، ان بیوتنا، بے شک گھر ہمارے، عورا، جو ہے وہ بغیر حفاظت کے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں۔ یہ منافق بہانے بنا کر جو ہے جا رہے تھے میدان جہاد سے، کافروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جو ہے بہانے بنا کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ فرمایا وما ہی بے، اور اللہ فرماتے ہیں، اور وہ گھر جو تھے وہ خالی نہیں تھے، حفاظت کے بغیر نہیں تھے، وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ یریدون، نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنے کا۔ اصل بات یہ ہے، منافق جو ہے وہ میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے، کافروں کا سامنا کرنے سے بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام سے جھوٹ بول کر کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہیں، خطرے میں ہیں، نگرانی کے بغیر ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھروں کی نگرانی کرے جا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر ان کے غیر محفوظ نہیں تھے، وہ جھوٹے بہانے بنا کر جہاد سے بھاگ رہے تھے۔ یریدون، نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنے کا، فرار اختیار کرنے کا۔ ولو دخلت، اور اگر وہ کافر داخل کر دیے جاتے، علیہم، اوپر ان منافقین کے، من اقطارہا، اس مدینہ کے کناروں سے، اقطار قطر سے جمع ہے کنارہ، اگر وہ کافر جو ہے داخل کر دیے جاتے، وہ تو خندق جو ہے کھودی گئی تھی کہ کافر جو ہے خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کافروں کو داخل کر دیا جاتا مدینہ میں، من اقطارہا، اس مدینہ کے کناروں سے، ثم سئل الفتنہ تھا، پھر سوال کیا جاتا ان سے خاص فتنے کا، یہ لڑائی کا، پھر ان سے منافقین سے کہا جاتا کہ اب تو مدینہ کے اندر کافر داخل ہو گئے ہیں، اب نکلو گھروں سے اور ہمارے ساتھ مل کر لڑائی کرو، کافروں کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت بن جاتی کہ کافر مدینہ میں داخل ہو جاتے اور منافقین سے کہا جاتا کہ کافر اب تو مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں، اب تو جو ہے ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو، مدینہ کی حفاظت کرو، تو اللہ فرماتے ہیں لآتوہا، البتہ آتے وہ اس مدینہ کو، وہ جو ہے اپنا حصہ ڈالتے، آ جاتے اور جہاد میں شامل ہو جاتے، وما تلبسوا، اور نہ وہ ٹھہرتے، نہ رہتے، بہا، ساتھ اس مدینہ کے، الا یسیرا، مگر تھوڑا وقت۔ اگر آ بھی جاتے، جہاد میں شامل بھی ہو جاتے، کافر مدینہ میں داخل بھی ہو جاتے، اور منافقین سے کہا جاتا کہ کافر داخل ہوئے ہیں، آجو مومنین کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافق جو تھے وہ شامل ہو جاتے مجاہدین کے ساتھ، لیکن اگر شامل ہو جاتے تو وہ زیادہ دیر نہ رہ سکتے، بلکہ وہ جو ہے ان قریب جو ہے وہ کھسک جاتے، جہاد سے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، وہ آخر تک جو ہے نہیں مقابلہ کر سکتے تھے جہاد میں، آخر تک وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے منافقین۔
فرمایا جہاں الفتنہ سے مراد ہے جو ہے جنگ، ثم سئل الفتنہ تھا، فرمایا اگر کافر جو ہے مدینہ کے کناروں سے داخل کر دیے جاتے اور ان سے کہا جاتا الفتنہ تھا حقیقی لڑائی کے بارے میں، لآتوہا البتہ آتے وہ اس لڑائی کو، وما تلبسوا اور نہ وہ ٹھہرتے بہا اس مدینہ میں یا اس لڑائی میں، الا یسیرا مگر تھوڑا وقت، وَلَقَدْ كَانُوا البتہ تحقیق تھے وہ عَاهَدُوا عہد کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے من قبل اس سے پہلے، لا یولون نہیں وہ پھیریں گے الادبار اپنی پیٹھیں۔ منافقین جو ہے امن کے دور میں جو ہے یہ دعوے کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی جہاد کا وقت آئے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ عہد کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، اعلان کرتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں آپ، وقت آئے گا جہاد کا تو ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اور البتہ تحقیق تھے وہ عَاهَدُوا عہد کرتے اللہ تعالیٰ سے من قبل اس سے پہلے، لا یولون کہ نہیں وہ پھیریں گے الادبار اپنی پیٹھیں۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ جس کے جو ہے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ ہم جہاد سے پیچھے نہیں پھیریں گے، وقت آئے گا ہم جو ہے مقابلہ کریں گے دشمن کا۔ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا، عہد اللہ تعالیٰ کا پوچھا جانے والا۔ منافقوں تم بدعہدیاں کرتے ہو، عہد سے مکر جاتے ہو، پھر جاتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تم وعدے کرتے ہو نا، عہد کرتے ہو نا جی ہم جہاد میں ضرور شامل ہوں گے، اس کا اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے حساب دے گا، اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ وہ تم نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیوں کی تھی؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ینفع ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو الفرار و حقیقی بھاگنا۔ منافقو اگر تم جہاد چھوڑ کر جو ہے بھاگ جاتے ہو، بزدلی اور کمزوری دکھاتے ہو، تو تم جو ہے تمہیں یہ بھاگنا فائدہ نہیں دے گا۔ تم بھاگتے ہو موت سے ڈرتے ہوئے کہ اگر جہاد میں شامل ہوں گے تو ہم پر موت طاری ہو جائے گی، ہمیں کافر جو ہے مار دیں گے۔ فرمایا یہ جو بھاگنا ہے تمہارا موت کے ڈر سے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ موت اپنے وقت پر جو ہے ضرور آئے گی، تم بھاگ کر موت سے بچ نہیں سکتے۔ ان فررتم من الموت اگر تم بھاگ جاتے ہو حقیقی موت سے، اگر شہادت کی موت سے تم بھاگتے ہو نا کہ ہم میدان جہاد سے جو ہے بہانے جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے گھر چلے جائیں، بھاگ جائیں تو موت سے بچ جائیں گے۔ فرمایا بھاگنے سے موت سے نہیں بچ سکتے۔ تم گھروں میں ہوگے وہاں بھی تمہیں موت آ جائے گی، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ وَإِذًا اول قتل یا قتل ہونے سے اگر تم بھاگتے ہو، وَإِذًا اور اس وقت لا تمتعون نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر تھوڑا۔ یہ تھوڑی سی مہلت ہے، تمہاری موت تمہارے مقررہ وقت پر تمہیں آ کے رہے گی۔ تم اگر موت سے بھاگتے ہو یا قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو یاد رکھو جو ہے تم قتل ہونے سے یا موت سے جو ہے بھاگ کر جو ہے جہاد میدان جہاد چھوڑ کر جو ہے اس قتل سے یا موت سے بچ نہیں سکتے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذی کون ہے وہ ذات یعصمکم جو حفاظت کرتا ہے تمہاری من اللہ اللہ تعالیٰ سے، کون ہے جو اللہ کے اس کے جو ہے پکڑ سے، اللہ کی آزمائش سے تمہاری کون محبت جو ہے حفاظت کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اگر اللہ تم پر موت لے آئے تو کیوں ہے کوئی اس کے مقابلے میں جو تمہیں موت سے بچا دے؟ کوئی آزمائش آ جائے، جنگ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں تمہیں اس مصیبت سے بچانے والا؟
فرمایا کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذا الذی کون ہے وہ شخص یاسمکم جو بچا سکے گا تم کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ بکم ساتھ تمہارے سوءً کسی برائی کا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے یا تم پر موت طاری کرنا چاہے، تمہیں قتل کروانا چاہے کافروں کے ہاتھوں، تو کیا کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں جو تمہیں بچا سکے؟ اور ارادہ بکم رحمتاً یا ارادہ کرے ساتھ تمہارے رحمت کا، اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت اتارے کامیابیاں تمہیں دے تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی ہے اس کی رحمت کو روکنے والا اور اس کی کامیابیوں کو روکنے والا کوئی ہے طاقت اللہ کے مقابلے میں؟ ولا یجدون اور نہیں پائیں گے وہ لہم واسطے اپنے من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ اگر اللہ کی طرف سے برا وقت آ گیا، آزمائش کے وقت آ گیا، تو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں نبھائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں۔ قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین حقیقی روکنے والوں کو منکم تم میں سے، جو منافق تم میں سے مسلمانوں کو روکتے ہیں جہاد کے، نہ جانا قتل ہو جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے۔ معوقین آنکھ، اس لفظ نکلا آگ کرنے کے معنی ہے روکنا، اور یہ ہمارے معاشرے میں جہالت چلتی ہے جاہلوں کے اندر کہ وراثت سے جو ہے کسی بچی کو یا کسی بچے کو جو ہے ماں باپ جو ہے آگ کر دیتے ہیں، اس کو وراثت سے دور کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ اس کو وراثت نہیں دینی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ آج اگر کوئی بچہ نافرمان ہے تو کل کو وہ فرما بردار ہو سکتا ہے، آج ایک بچی جو ہے نافرمان ہے تو کل کو وہ فرما بردار ہو سکے، تمہیں کل کا نہیں پتہ ہے، اس لیے تم اللہ کے وراثت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے، کسی کو آنکھ نہیں کر سکتے، کسی کو محروم نہیں کر سکتے وراثت سے۔ لیکن یہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے معاشرے میں یہ بھی جہالت جو ہے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی بچی یا بچے کو جو ہے وراثت سے آگ کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر المعوقین اس میں فاعل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین تمام روکنے والوں کو منکم تم میں سے، والقائلین اور تمام کہنے والوں کو جانتا ہے، لاخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے، جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جنگ کے موقع پر منافقین، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے منافقوں کو۔ وہ کیا کہنے والے ہیں؟ ہلما آ جاؤ الینا طرف ہماری۔ منافق جو ہے ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم جو ہے جہاد سے جا رہے ہیں، اپنے گھروں کے طرف جا رہے ہیں، موت سے بچنے کے لیے، زخمی ہونے سے بچنے کے لیے آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ ایمان والوں کو وہ کہتے ہیں منافق۔ فرمایا کہ ہلما علینا، وہ منافق کہنے والے تھے اپنے بھائیوں سے کہ ہلما الینا آ جاؤ ہماری طرف، چھوڑ دو جہاد کو، قتل ہو جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم گھروں کو جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ ولا یاتون الباس اور نہیں آتے وہ حقیقی جنگ کو، الا قلیلا مگر تھوڑی تعداد۔ منافقین میں سے چند لوگ ہیں جو جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں، جن پر منافقت کا زیادہ رنگ نہیں چڑھا ہوتا ہے، منافقت میں کچھ کمزور ہوتے ہیں، وہ شامل بھی ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ جن پر منافقت کا پکا رنگ نہیں چڑھا ہے، پکے منافق نہیں ہیں، ابھی ڈھیلے ڈالے منافق ہیں، ابتدا ہے، تو وہ جو ہے جنگ میں شامل ہو جاتے تھے۔ فرمایا ولا یاتون الباس اور نہیں آتے وہ خاص جنگ کو، الا قلیلا مگر تھوڑی تعداد میں، اشحتاً بخیلی کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے، علیکم اوپر تمہارے، وہ تمہارے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں جب جو ہے وہ جہاد سے انکار کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں جہاد میں شامل ہو سکتے، ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، ہماری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا یہ جہاد میں کنجوسی کرتے ہیں، نہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں جو ہے جہاد کے اندر خرچ کرتے ہیں۔
اس لیے یہ بخیل ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، شیحتن کنجوسی کرتے ہوئے علیکم اوپر تمہارے، یہ تمہارے ساتھ جو ہے رویہ جو ہے کنجوسوں والا، کنجوسی والا رویہ جو ہے اختیار کرتے ہیں جہاد میں، نہ تو مال و دولت خرچ کرتے ہیں، نہ جو ہے جسمانی طاقت اور قوت جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فائزہ جا الخوف، پر جب آ جاتا ہے الخوف، خاص خوف یعنی دشمن کا ڈر، جنگ کا ڈر، خوف آ جاتا ہے، رایتہم آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں الیک طرف آپ کی، تدورو گھومتی ہیں، دائرہ تدورو گھومتی ہیں، آینہم آنکھیں ان کی۔ فرمایا جب جنگ کا خوف کا وقت آ جاتا ہے، دشمن کے خوف کا جنگ کا وقت آتا ہے، تو منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ گھومتی ہیں، اپنے جو ہے جگہ پر گھومتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے کہ ہم پر مصیبت آ گئی۔ کالذی مانند شخص کے یغشا جو غشی ڈالا جاتا ہے علیہ، غشی ڈالی جاتی ہے علیہ اوپر اس کے من الموت حقیقی موت سے۔ فرمایا جس طرح موت کے آنے پر جو ہے انسان کی آنکھیں جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہیں، گھومتی ہیں پریشانی سے، اس طرح منافقین جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ گھومتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انتہائی پریشان۔ جس طرح مرنے والے کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح منافق جو ہے جنگ کے موقع پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فائزہ پر جس ذہب چلا جاتا ہے الخوف، یہ خاص خوف جنگ کا خوف، سلکو وہ چلاتے ہیں یا ڈراتے ہیں، تم کو، یا گمراہ کرتے ہیں، سلکو گمراہ کرتے ہیں تم کو، بالسنۃ انصاف زبانوں کے، ہداد تیز کے، پھر چرب زبانی سے جو ہے تمہیں جو ہے وہ اپنی جو ہے حالت بتاتے ہیں کہ بس یہ مجبوری تھی، بس گھر میں یہ ہو گیا تھا، گھر میں وہ ہو گیا تھا، ورنہ ہم جو ہے کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ رہتے۔ فرمایا جب جنگ کا خوف چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، سلکوکم وہ بہکاتے ہیں تم کو، بالسنۃ انصاف زبانوں اپنی، ہداد تیز کے، اشیحتاً بخیلی کرتے ہوئے علی الخیر اوپر حقیقی بھلائی کے۔ وہ جہاد میں کنجوسی کرتے ہوئے نہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں مال و دولت، نہ خود اپنی صلاحیتیں، اپنے بیٹوں کی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور جب جنگ کا موقع چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اپنے زبانوں سے گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو جہاد جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، بس مجبوری بن گئی تھی، بیگم صاحبہ بیمار ہو گئی تھی، بچہ بیمار تھا، گھر میں کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا، بہانے بناتے ہیں۔ فرمایا یہ جب جنگ کا خوف چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنی زبانوں سے یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیز زبانوں کے ساتھ، کنجوسی کرتے ہوئے، انہیں کچھ نہیں خرچ کیا جو ہے اللہ کے جہاد میں، اشیحتاً بخیلی کنجوسی کرتے ہوئے للخیر اوپر حقیقی بھلائی کے۔ اولئک یہ لوگ یعنی منافق، لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی اور جھوٹے جو ہے بہانے بنا کر نکل جاتے ہیں۔ فرمایا لم یؤمنون، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، یہ زبان سے کلمہ پڑھ کر منافقت جو ہے چلا رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ پس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اعمالہم ان کے عمل۔ منافق جو یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی جو ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر جو ہے سن بھی لیتے ہیں قرآن پاک، یا دیگر نیک کام کرتے ہیں، ان کے سب نیکیاں احبطہ برباد ہو گئی ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ پس برباد کر دی اللہ تعالیٰ نے اعمالہم ان کے تمام نیک عمل۔ وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیراً آسان، منافقوں اور کافروں کی نیکیوں کو برباد کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یحسبون الاحزاب خیال کرتے ہیں تمام گروہوں کو، یحسبون وہ منافق حساب لگاتے ہیں، وہ منافق خیال کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، الاحزاب
تمام کافر اور مشرکوں کے گروہوں کے بارے میں کہ لم یذہبوا کہ نہیں وہ گئے، چونکہ وہ اپنے گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ کی تیز آندھی آتی ہے کافروں کو بھگانے کے لیے، اور فرشتے آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں جو ہے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں منافق، اور جب گھروں میں چھپے ہوتے ہیں تو ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ابھی وہ لشکر جو ہے کافروں کے ابھی مدینہ کا جنہوں نے گراؤ کیا ابھی وہ نہیں گئے واپس، ابھی وہ یہاں ہی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر منافق جو ہے یہی خیال کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں تمام گروہ، یودو وہ کافر محبت کریں گے، پسند کریں گے، لو کاش انہم کہ بے شک وہ بادونا مدینہ سے باہر نکلنے والے ہوتے، فی الاعراب بیچ دیہاتیوں کے۔ میں اگر لشکر آ جائے، منافقین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مدینہ سے بھاگ کر جو ہے دیہات میں چلے جائیں، ایک تو جو ہے وہ جہاد سے نکل جائیں گے، دوسرا جو ہے کہ وہ امن کی بستیوں میں جا کر جو امن سے رہیں گے۔ تو یسألون وہ پوچھیں گے دیہات میں بیٹھ کر ان انبائکم تمہاری خبریں۔ اگر منافق جو ہے وہ ان پر جو ہے جہاد آ جائے تو وہ اپنا شہر بستی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے دیہات میں، اور وہاں جو ہے لوگوں سے بیٹھ کر چھپ کر جو ہے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھئی جہاد جو ہے وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے، وہ تمہاری خبریں جو ہے وہاں حاصل کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ ہوتے بھی تمہارے مَا قَاتَلُوا نہ وہ لڑتے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے۔ فرمایا اگر منافق جو ہے تمہارے ساتھ میدان جہاد میں شامل ہوتے تو یہ نہ لڑتے تمہارے ساتھ مل کر، یہ منافق ہیں، یہ دل سے کافروں کے خیر خواہ ہیں، یہ کافروں کے مخالف تمہارے ساتھ مل کر نہیں لڑ سکتے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ ہوتے منافق تمہارے ساتھ مدینہ سے یا بستی سے نکل کر گاؤں دیہات میں نہ چلے جاتے، تمہارے ساتھ رہتے، تو انہوں نے جو ہے تمہارے ساتھ مل کر لڑنا نہیں تھا، انہوں نے یہاں بھی میدان جہاد میں بھی ہیرا پھیریاں کرنی تھیں، بلکہ جو ہے سورۃ توبہ کے اندر تو اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تبوک کے موقع پر جانے سے روک دیا ہے، کیونکہ اگر یہ ساتھ جاتے تو انہوں نے مومنین کے جہاد کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنی تھیں، اس لیے اللہ نے جو ہے ان کو روک دیا جہاد میں جانے سے۔ تو منافق کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دیہات میں جانے کے بجائے رہتے اپنی بستی میں مدینہ میں، تو پھر بھی انہوں نے جو ہے تمہارے ساتھ مل کر جو ہے جہاد نہیں کرنا تھا، بلکہ کافروں کو سہولت انہوں نے مہیا کرنی تھی، تمہارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنی تھی۔ یہ خصلتیں ہیں منافقین کے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی علیکم جو اوپر تمہارے ہیں، اذ جاءتکم جب آئے تمہارے پاس جنود لشکر، فارسلنا پس بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان لشکروں کے ریحن ہوا کو، تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ان کے خیمے اڑا دیے، وجنود اور بہت سے لشکر ہم نے بھیجے لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ لشکر تھے فرشتوں کے غزوہ خندق میں۔ وکان اللہ، رہے اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے، بصیرہ دیکھنے والا۔ اس جاؤکم جب آئے وہ کافر تمہارے پاس، من فوقکم تم سے اوپر والی جگہ پر کی طرف سے، یعنی مشرق، مدینہ سے مشرق کی طرف سے لشکر جو ہے وہ آئے تمہارے مقابلے میں، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کے جگہ سے، یعنی سمندر کی طرف سے، سمندر جو ہے مدینہ سے مغرب کی طرف ہے، اور جو ہے وہ جو اونچی جگہ ہے وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہ ریاض کا دارالخلافہ جو ہے زیادہ جو ہے سعودی عرب جو مشرق تھا، مدینہ سے مشرق، مکہ سے مشرق ہے، مشرق میں ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر والی جگہ سے، بلند جگہوں سے آئے، من اسفل منکم اور تمہاری نیچی جگہوں کی طرف سے آئے کافر،
وَإِذْ الْأَبْصَارُ جب ٹیڑھی ہو گئی آنکھیں، یعنی پریشان ہو گئی مومنین کی آنکھیں اتنے لشکروں کی وجہ سے، انسانی کمزوری ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے تمام دل الحناجر حلقوں کو، یعنی دل جو تھے مسلمانوں کے جو پریشان ہو گئے، اتنے دشمن آگے۔ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرتے تھے باللہ ساتھ اللہ کیا، ظنون حقیقی گمان۔ ہنالک اس جگہ ابتلیا ازما دیے گئے، بلا کے معنی ازمائش مصیبت، ابتلیا ازما دیے گئے المومنون تمام حقیقی ایمان والے، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے زلزال ہلانا شدید سخت، دشمنوں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بے چین ہو گئے، ہلا دیے گئے یعنی بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ بھی دنوں جن کے مرض بیماری ہے، دھوکے کی، فراڈ کی، ما وعدنا اللہ، کیا وہ کہہ رہے تھے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے ورسول اور اس کے پیغمبر نے، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ جب مدینہ کا گھراؤ کر لیا گیا، کافروں نے اس کا جو ہے گھراؤ کر لیا غزوہ خندق میں، تو منافق جو تھے یہ بکواس کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے ایمان والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کامیابیاں ملیں گی، کافر شکست کھا جائیں گے، تو یہ تو سارا الٹ ہو گیا۔ منافق کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ اور جب کہا ایک جماعت نے منہم ان منافقین میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب والو، لا مقامہ نہیں ہے کھڑے رہنا، لکم واسطے تمہارے، تم دشمن کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے ہو، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرجعوا پس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ منافق ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ دشمن بہت زیادہ ہے، تم ان کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، چھوڑ دو جہاد کو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ منہم ان منافقین میں سے، النبی اس حقیقی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اجازت مانگ رہے تھے، جھوٹے بہانے بنا کر، جی ہماری مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی رکھوالا نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھوٹے بہانے بنا کر نبی علیہ السلام سے اجازت لے رہے تھے کہ جی ہمیں گھروں کی طرف جانے دیجیے۔ یقولون اللہ فرماتے ہیں وہ منافق کہہ رہے تھے، انا بیوتنا بے شک گھر ہمارے عورا بغیر نگہبانی کے ہیں، نگہبانی سے جو ہے وہ خالی ہے۔ وما ہی بے عورا اللہ فرماتے ہیں اور نہیں تھے وہ گھر ان کے بے عورا نگہبانی سے خالی، ان کے گھر کوئی خطرے میں نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ان یریدون نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے اللہ فرارا مگر بھاگنے کا، وہ جہاد سے بھاگنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے جی ہمارے گھر جو ہے وہ خطرے میں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے گھر میں جس سے ہمیں اجازت دو۔ اصل بات ہے کہ وہ جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ولاؤ دخلت اور اگر داخل کر دیے جاتے دشمن علیہم اوپر ان منافقین کے، من اقطارہا اس مدینہ کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ تھا پھر سوال کیا جاتا، کہا جاتا منافقین کو الفتنہ تھا خاص فتنہ کے لیے، ان سے کہا جاتا کہ آؤ دشمن جو ہے مدینہ میں داخل ہو گیا ہے، آؤ دشمن کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی حالت ہو جاتی لا آتاؤ البتہ وہ آتے اس جیسے جہاد میں، اس فتنے کے مقابلے میں، جنگ کے مقابلے میں، وما تلبسوا ورنہ وہ ٹھہرتے بہا ساتھ اس جنگ کے، الا یسیرا مگر تھوڑا وقت انہوں نے شامل ہونا تھا، پھر انہوں نے موقع جو ہے دیکھ کر بھاگ جانا تھا۔ وَلَقَدْ البتہ تھا کہ کانوں تھے وہ عہد کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے من قبل اس سے پہلے، یہ منافق اس جنگ سے پہلے اللہ سے عہد کرتے تھے ہم موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ بہت ہم جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، جہاد میں پختہ رہیں گے۔ اس سے پہلے جو وعدے کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہ لا یولون الادبار کہ نہیں پھیریں گے وہ اپنی پیٹھیں، یعنی وہ جہاد سے بھاگیں گے نہیں۔ وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ اور ہے عہد اللہ تعالیٰ کا مسئولہ، پوچھا جو نہ جانے والا۔ منافقین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ینفعکم ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو الفرار حقیقی بھاگنا،
جہاد سے بھاگ کر گھروں میں چلے جانا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس موت سے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہو نا بہانے بنا کر، اس موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ ان فرار تم اگر تم بھاگ جاؤ، اگر تم بھاگنا چاہو تو اس بھاگنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ من الموت، موت سے، اگر موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو اس موت تمہیں جو ہے، یہ بھاگنا تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا۔ اول قتل، یا قتل ہونے سے تمہیں کوئی ہے بھاگنا جو ہے نفع نہیں دے سکتا۔ وَإِذَنْ اور اس وقت لا تُمَتَّعُونَ، نہ تمہیں فائدہ دیا جائے گا الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر، کوئی لمبی عمر نہیں ہے۔ اگر تم بچ بھی جاتے ہو، جہاد سے بھاگ بھی جاتے ہو، تو پھر موت جو ہے وہ عنقریب آنے والی ہے تمہارے لیے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یعصمکم، جو بچائے تم کو، جو حفاظت کرے تمہاری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ کی آزمائش آ جائے جہاد کی صورت میں یا کوئی اور مصیبت کو، تمہیں کوئی اللہ کی آزمائش سے یا مصیبت سے کون ہے جو بچا سکے گا؟ ان اراد بکم سوء، اگر وہ اللہ ارادہ کرے ساتھ تمہارے برائی کا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف آزمائش میں ڈالنا چاہے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی آزمائش سے، مصیبت سے، تکلیف سے۔ فرمایا او اراد بکم رحمہ، یا وہ اللہ ارادہ کرے ساتھ تمہارے رحمت کا، شفقت کا، تو تم سے اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ منافق، لہم واسطے اپنے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولی، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ اگر ان منافقین پر برا وقت آ جائے اللہ کی طرف سے تو ان کے کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی ان کے ساتھ دوستی نبھا نہیں سکے گا۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین، تمام روکنے والوں کو، منافقین کو جو روکتے ہیں مسلمانوں کو یا اپنے بھائیوں کو، منکم، تم میں سے جو ہے، جن لوگوں کو منافق روکتے ہیں کہ نہ جانا جنگ میں، قتل ہو جاؤ گے، بازو کٹ جائیں گے، زخمی ہو جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، نہ جاؤ۔ المعوقین، خاص روکنے والے کون ہیں؟ منافق۔ قد یعلم اللہ، ہوتا ہے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین، خاص روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، ہلما، آ جاؤ، الینا، طرف ہماری، چھوڑ دو جہاد کو، ہم واپس گھروں کو جا رہے ہیں، تم بھی گھروں کو چلو، ورنہ تم جو ہے یہاں جو ہے قتل ہو جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے۔ ولا یاتون الباس، اور نہیں آتے وہ منافق اس حقیقی جنگ کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی تعداد میں۔ اشیاءً، بخیلی کرتے ہوئے، علیکم، اوپر تمہارے، وہ تمہارے ساتھ بخیلی کرتے ہیں، جہاد میں نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ جان مال، نہ اپنی قوت طاقت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہر طرح کی کنجوسی کرتے ہیں تمہارے جہاد میں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پر جس وقت آ جاتا ہے خاص خوف، دشمن کا خوف، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک، طرف آپ کی، تدور، گھومتی ہیں، اعینہم، آنکھیں ان کی، یعنی پریشان ہوتی ہیں آنکھیں ان کی، کالذی، مانند شخص کی، یغشا، جو غشی ڈالا گیا، بے ہوشی ڈالی گئی، علیہ، اوپر جس کے، من الموت، حقیقی موت سے۔ ان کی آنکھیں اسی طرح پھرتی ہیں، پریشان ہوتی ہے، جس موت کو دیکھ کر جو ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس منافق جو ہے جنگ کو، خاص خوف یعنی جنگ کو دیکھ کر جو ہے ان کی آنکھیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پر جس سے چلا جاتا ہے خاص خوف یعنی جنگ کا، سَلَكُوكُمْ، وہ بہکاتے ہیں تم کو، دھوکہ دیتے ہیں تم سے، بِأَلْسِنَةٍ، ساز زبانوں، حِدَادٍ، سخت کے، وہ چرب زبانی کر کے، تیز زبانوں کے ذریعے جو ہے تمہیں جو ہے بہکانا چاہتے ہیں، أَشِحَةً، بخیلی کرتے ہوئے، الخیر، اوپر حقیقی بھلائی کے، وہ جہاد جیسی نیکی میں بخیلی کرتے ہیں، نہیں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب خوف چلا جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی تیز زبانوں سے جو ہے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بس جی ہم ضرور جاتے جہاد میں، بس میری بیوی جو بیمار تھی، میرا بچہ یہ تھا، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے وہ ہو گیا تھا۔ فرمایا اپنی تیز زبانوں سے جو ہے تمہیں جو ہے وہ بہکانا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر، اصل میں جو ہے وہ کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں جہاد میں، نیکی میں، وہ جہاد کی جیسی نیکی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اس لیے جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، لم یؤمنون، نہیں ایمان لائے، ایمان والے نہیں ہو سکتے یہ منافق جو ہے جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔
فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، پس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو. وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیرا آسان. منافقین کے عملوں کو برباد کرنا، نیکیوں کو برباد کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یحسبون الاحزاب، وہ خیال کرتے ہیں تمام گروہوں کو، لم یذهبوا، کہ وہ نہیں گئے. منافق جب بہانے بنا کر اپنے گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں تو وہ اسی جو ہے وہم میں مبتلا رہتے ہیں، اسی گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی مدینے کا گھراؤ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی دشمنوں نے جو ہے مدینہ کی جان نہیں چھوڑی. وہ گھروں میں دب کے بیٹھے ہوتے ہیں منافق، جو ہے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہی خیال کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کو جو ہے اپنے فرشتوں اور اپنے جو ہے وہ آندھی کے ذریعے ان کو بھگا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی منافق جو ہے اپنے گھروں میں ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں الاحزاب، تمام گروہوں کو، کہ لم یذهبوا، کہ وہ نہیں گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مدینہ کا گھراؤ ختم نہیں ہوا. وہیں یات الاحزاب، اور اگر آ جائیں تمام گروہ، یودو، وہ چاہیں گے، لو، کاش، انہم، کہ بے شک وہ بادونا، باہر نکل جائیں، فی الاعراب، بیچ دیہاتیوں کے. اگر مدینہ کے اندر جو ہے لڑائی شروع ہو جائے تو ان کی خواہش منافقین کی یہی ہوگی کہ وہ یہاں سے نکل کر جو ہے دیہات میں، گاؤں میں، بستیوں میں چلے جائیں اور وہاں رہ کر یسألون عن انبائکم، وہ سوال کریں، پوچھیں تمہارے خبروں کے بارے میں، تمہارے حال احوال جو ہے جہاد کے، ان کے بارے میں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میدان جنگ سے یا جہاد کی بستی سے یا مدینہ سے بھاگ کر گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے تمہارے بارے میں خبریں حاصل کریں لوگوں سے کہ کیا بنا مسلمانوں کے جہاد کا، کیا حال ہوا ان کا. ان انبائکم، تمہاری خبروں سے. ولو کانوا فیکم، اگر وہ ہوتے منافق بھی تمہارے، ما قاتلوا، نہ وہ لڑائی کرتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. فرمایا اگر منافق تمہارے ساتھ جہاد میں رہ بھی جاتے تو انہوں نے لڑنا نہیں تھا، انہوں نے کوئی شرارتیں کرنی تھی، تمہیں روکنا تھا جہاد سے، رکاوٹ بننا تھا تمہارے سامنے. اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے جو تمہارے ساتھ جہاد میں شامل ہوتے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.